اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم آمین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پچھلی آیات میں آگ کے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہر ایک کے لیے، جیسے اب وہ آپس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ سورہ اعراف کا اصل جو بیسک ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں ان کے جھگڑے، آپس کی کشمکش، جیسے پیچھے آدم و حوا کا واقعہ آیا، آدم علیہ السلام اور شیطان، اور اسی طرح شیطان کی کنورسیشن آئی ہے، اسی طرح ہی جو دوزخ میں ہوں گے وہ سارے واقعات ہیں۔ تو اب جب یہ بات کہیں گے نا کہ یا اللہ، ایک جماعت دوسری جماعت کے بارے میں کہے گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو عذاب دگنا دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، کہ ہر ایک کے لیے دگنا ہے عذاب، اور لیکن ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ اچھا، اور آگے اور کہے گی وقالت اولاہم، اور کہے گی پہلی ان کی لیخراہم، واسطے ان کی پچھلی کو، فما کانا لکم، پس نہ ہوئی تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، یعنی اب تم کہاں، یعنی تمہیں کیسے فضیلت ہو سکتی ہے۔ فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، اور فذوقوا زال قاف ذاقہ، زال الف قاف اس کا روٹ ہوگا، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، بوجہ اس کے جو تھے تم کسب کرتے۔ آپس میں ایک دوسرے سے وہاں پہ مکالمے ہوں گے قیامت کے دن، حساب کتاب کے بعد۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اچھا یہ میں تھوڑا بتا دوں چونکہ ماریا نیو ہے، ان جملے کے سٹارٹ میں آتا ہے، اور جو انا ہے معنی ایک ہی ہے، انا جملے کے سینٹر میں آتا ہے، سینٹر میں آتا ہے یا تھوڑا سٹارٹ میں آتا ہے یا اینڈ میں، جیسے بھی انا بہرحال جملے کے سینٹر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ انا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، کذبوا کا روٹ کیا ہوگا، کاف زال با، کذب، کذب کاذب بھی یہیں سے ہی ہے، کذب بھی یہیں سے ہے، اور کذبوا صیغے چینج ہو رہے ہیں لیکن روٹ ایک ہی رہے گا، اور کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو۔ کذبوا، جھٹلایا ان سب نے، یہ کون ہے، یہ کفار کی بات ہو رہی ہے، جمع کا صیغہ ہے، واو الف سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، لاسٹ میں واو الف یا نون ہو تو جمع کا صیغہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یا واو نون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا۔ آیات کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے، تکبر کرنا کیا ہوتا ہے، کہ آپ کے سامنے کوئی بات رکھی جا رہی ہے، اللہ کا آرڈر رکھا جا رہا ہے، اللہ کا حکم رکھا جا رہا ہے، آپ انہیں اپنے استکبار کی وجہ سے، اپنے کبر کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کر نہیں سکتے، اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پچھلی آیات پڑھ چکے ہیں، اصل ہوتا ہے کبر، یا ہوتا ہے ہمارا دل نہیں مان رہا، آپ کو کوئی آرڈر دیا جا رہا ہے، جیسے قرآن میں احکامات ہیں، کئی چیزوں پہ ہم لوگ فوری امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، اور کئی چیزیں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل نہیں مان رہا ہوتا، ہمارے گھر والے اجازت نہیں دے رہے ہوتے، یا کبر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو استکبار، دو چیزیں، آیات کو جھٹلانا، اور آیات کو جھٹلانا چلے لگا لے ایک اور چیز ہے کہ آیات سن لی ہیں لیکن ان کو بالکل واضح طور پہ جھٹلا دیا، اور استکبار کیا ہے کہ آیات کو سن لیا آپ نے اور اس کو مان نہیں رہے۔ تو کبر، یہ دونوں چیزیں، انہا، ان سے، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، انہوں نے تکبر کیا ان سے، یعنی ان آیات سے، لا تفتح، تو نہیں کھولے جائیں گے، فتح، فاتح، فتح،
فتح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھولنا. اور فاتحہ کو بھی اسی لیے یہ کہا گیا کھولنے والی. مفتاح چابی کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے لاک کھولا جاتا ہے. تو تفتح نہیں کھولے جائیں گے لہم واسطے ان کے، کن کے؟ ان لوگوں کے جنہوں نے جھٹلایا اور تکبر کیا. ابواب، باب، با الف با، باب. ابواب دروازے، باب کی جمع ہے. السمائی آسمان کے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. 3 جگہوں پہ آتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. ایک تو ہے مظلوم کی دعا. مظلوم میں نا ایک یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ کافر بھی ہے نا تو اس پہ ظلم ہوا ہے تو پھر بھی اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. اس کا رب تو ہے نا، ہمارا تو نہیں اکیلا، اللہ نے اس کو بھی پیدا کیا. مظلوم کی پکار پر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، کلمتاً طیبہ جو ہوتے ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں، پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. اور ایک آسمان کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جب نیک روحیں اوپر جا رہی ہوتی ہیں. نیک روحیں اوپر جاتی ہیں اور پھر اوپر جاتی ہیں، سارا اس کا جو بھی ہے طریقہ کار، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اوپر جا کے وہ ملتی بھی ہیں نیک روحوں سے. اور کئی نیک روحیں جو پیچھے لوگ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی احوال پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہاں سناؤ ان کا کیا بنا، اس شخص کا کیا بنا. تو وہ کہتی ہیں اچھا ابھی یہاں نہیں پہنچا. تو پھر ایسے ہی حدیث کے الفاظ ہیں، اگر وہ نہیں پہنچا تو وہ پھر اپنی ماں کے پاس ہوگا، فَأُمُّهُ ہاویہ، یعنی وہ ہاویہ میں ہوگا. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں ابھی تک کیوں نہیں پہنچا. یہ وہ تو نیک روحوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں. وَلَا يَدْخُلُونَ، ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے، نہیں کھولے جائیں گے. کون؟ جن کی روحیں مطلب کافروں کی روحوں کے لیے یا بدکار شخص کی روح کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اس کی سمیل کی وجہ سے اس کے لیے. تو بہرحال 3 جگہوں پہ دروازے کھلتے ہیں، واللہ علم آگے بھی ہو شاید. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور نہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. بڑا سخت معاملہ ہے یہ والا، یہ جو آیت آ رہی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یلیجا، یلیجا داخل ہو جائے. یلیجا کہتے ہیں کسی تنگ جگہ میں سے داخل ہونا. جیسے آپ نے ایک پیچھے پڑھ چکے آئی تھنک سورہ آل عمران میں، یولج اللیل فی النہار، ٹھیک ہے. اس طرح کا ایک لام یعنی یہ اس کا آتا ہے کہ یلیجا داخل ہو جائے. الجمل جمل، اونٹ، فی سمی ناکے میں. سم کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو. یہ جو مسام ہم بولتے ہیں نا، یہ اصل میں یہ بھی عربک سے ہی نکلا ہے، سم سے ہی نکلا ہے. سین میم اس کا روٹ ہوگا. اور یہ جو مسام ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو یہ بھی یہیں سے ہی نکلا ہے. فی سمی ناکے میں یعنی چھوٹے سے سوراخ میں. کس کے؟ الخیاطی، سوئی کے. خیاط، خیاط کہتے ہیں سوئی کو، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، اور خیاط کہتے ہیں درزی کو. خیاطی سوئی کے ناکے میں، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کافر اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اور استکبار کرنے والے کہ دل نہیں مان رہا، ہم نہیں مانتے، ہمارا دل نہیں کر رہا، نفس اجازت نہیں دے رہا، تو یہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. مطلب کیا دروازے نہیں کھولے جائیں گے؟ ان کی روحیں اوپر نہیں جا سکتی. کہاں جائیں گی؟ سجین میں. اللہم لا تجعلنا منہم. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو. لہم واسطے ان کے، من جہنم، ان کے لیے جہنم سے مہاد بچھونا ہے. مہاد مہد سے نکلا ہے، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، اور مہاد بچھونے کو. پنگوڑا بھی بچھا ہوا ہوتا ہے اس لیے مہاد بچھونے کو. وَمِن فَوْقِهِمْ، اور اوپر ان کے. فوق فا و قاف اس کا روٹ ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ، اور اوپر ان کے غواش اوڑھنا ہے. غواش کہاں سے نکلا؟ جیسے غشیہ ایک ہم نے لفظ پڑھا تھا، غاشین یا اس کا روٹ تھا. اور غشاوہ کسے کہتے ہیں؟ پردہ. غشیہ کہتے ہیں، غشیہ بھی پردے کو ہی کہتے ہیں. غشاوہ پردے، اس کی پردوں کی جمع ہے، غشیہ کی جمع ہے غشاوہ. کیا کرتا ہے پردہ؟ آپ کو ڈھانپ لیتا ہے، ڈھانک لیتا ہے. تو غواش اوڑھنا ایسی چیز، یہ بڑا ہولناک چیز ہے یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب دیکھیں بچھونا بھی آگ کا ہے،
آپ نے اگر کمبل لیا مثال کے طور پر، یہ چادر اوڑھی ہوئی ہے تو کوئی آپ کسی کو دیکھ نہیں سکتے اگر کوئی کمبل اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے۔ آگ اوپر بھی ہوگی اور آگ نیچے بھی ہوگی۔ ان کے لیے جہنم سے بچھونا بھی ہے، بستر بھی ان کا وہی ہے، اور ان کا جو لحاف ہے وہ بھی وہی ہے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر کا اوڑھنا بھی وہی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ والذین، اور وہ لوگ رہے، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل بھی کیے، صرف ایمان نہیں لائے۔ لا نکلف، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جتنے اعمال اللہ تعالیٰ نے، جتنے آرڈر، جو کچھ بھی کہا ہے، جو احکامات آئے ہیں، وہ انسان کر سکتا ہے وسعت کے مطابق۔ عام یعنی ہم روٹین وائز جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا، دین پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے بھائی دین پر چلنا۔ آپ ایک قدم چلیں، آپ اللہ کی طرف ایک قدم آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم آئیں گے۔ آپ چل کے آئیں، اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئے گا، تو پہلے لیکن آنا پڑے گا، ہدایت جو ہے وہ مانگنی پڑتی۔ اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ، ساتھی جنت کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنہ کا روٹ کیا ہوگا؟ جیم نون نون۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب۔ ونزعنا، اور نکال لیں گے ہم، نزع والنازعات میں ہم پڑھ چکے، نہیں ابھی نہیں، نزع کھینچ لیں گے یا نکال لیں گے، ما فی صدورہم، ان کے سینوں میں جو کچھ، ما جو کچھ ہوگا، فی صدورہم، ان کے سینوں میں۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، اور سینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دل، اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری خواہشات اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں دلوں کے اندر۔ من غل، کوئی کینہ، غل کہتے ہیں یعنی جو چیز دلوں کے اندر یا کسی چیز کے اندر جو چھپی ہوئی ہے، کینہ۔ تجری، بہتی ہوں گی، اچھا ان کے سینوں سے ہم نکال لیں گے، یعنی اللہ بھیج دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا، کہیں نہ کہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات تھے، مسلمانوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، وہاں جا کے جو ایک نہر ہے اس کے ذریعے سے وہ دھل جائیں گے۔ جی، غل اس کینے اور بغض کو کہا جاتا ہے جو سینوں میں مستور ہو، چھپا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر یہ انعام بھی فرمائے گا کہ ان کو سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے جو جذبات ہوں گے ان کو دور کر دے گا، پھر ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں آئینے کی طرح صاف ہو جائیں گے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی قدورت یا عداوت نہیں رہے گی۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اہل جنت کے درمیان درجات و منازل کا جو تفاوت ہوگا اس پر وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ پہلے مفہوم کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے، یعنی پہلا مفہوم کہتے ہیں کہ زیادہ درست ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان آپس میں جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دلا دیا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صحابہ، جیسے کہ صحابہ کرام کے باہمی رنجشیں بھی تھیں جو سیاسی رقابت میں ان کے درمیان ہوئیں، یعنی جب کسی کو عہدہ دے دیا جاتا تھا یا کوئی بھی تو کچھ نہ کچھ دل میں ہو جاتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا حضرت عمر فاروق نے، کوئی وجہ بھی نہیں، کیوں معزول کر دیا بھائی؟ تو کیا تھا؟ حکمت تھی، لیکن خالد بن ولید کو معزول کرنا۔ سیاسی رقابتیں جو تھیں ان کے درمیان، ان میں رنجشیں ہوئیں۔ دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، حضرت علی، دو جنگیں ایسی ہوئی کہ ایک سائڈ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک سائڈ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو یہ معاملہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں، عثمان اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کیا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اب آگے آ رہا ہے تجری۔ تجری کا روٹ کیا ہے؟ جاری، جیم را یا، آئی تھنک جیم را یا اس کا روٹ ہوگا، اور تجری میں، طلحہ اور زبیر، ہاں جی، عثمان، میں، عثمان، طلحہ اور زبیر، ان کے بارے میں آتا ہے۔ اچھا، تجری جاری ہوں گی، من تحتی، تحتی ان کے نیچے سے، ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں،
ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات جس نے ہدانا، رہنمائی کی، ہماری ہدایت دی ہمیں، لہٰذا واسطے اس کے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جس نے رہنمائی کی ہماری، لہٰذا اسی کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، واسطے اسی کے ہیں۔ لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، حرف جر بھی میں آپ کو لکھوا دوں گی بعد میں، 17 ہوتے ہیں، اور یہ جر جب آ جاتا ہے، یعنی جس طرح وہ والے لیٹرز ہوتے ہیں نا، کیا ان کو بولتے ہیں حرف جر کو انگلش میں، پریپوزیشنز جس طرح ہوتی ہیں اس طرح سے یہ یوز ہوتے ہیں۔ وما کننا، اور نہ تھے۔ اب وما کا معنی نہ کیوں آ رہا ہے کہ جملے میں، سینٹنس میں آگے کہیں نہ کہیں الا آ رہا ہوتا ہے، تو الا جہاں پر آ رہا ہوتا ہے اکثر کبھی نہیں بھی ہوتا، تو وہاں پر ماں کا معنی نہیں۔ ماں کے بہت سارے معنی ہیں، ماں آپ کو کبھی کسی صورت میں مل رہا ہوتا ہے، کبھی کسی صورت میں، تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مطلب آ رہا ہو تو وہاں پر نہیں آ جائے گا۔ اچھا، وما، اور نہ تھے، کننا ہم، لنہتدی کہ ہم ہدایت پاتے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے رہنمائی کی ہمارے لیے، اسی کے لیے، اور نہ تھے ہم کہ ہم ہدایت پاتے۔ یہ لو، اگر لا نہ ہوتا، ان ہدان اللہ، یہ کہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ۔ لو، اگر لا نہ، یہ بات نہ ہوتی، ان، یہ کہ ہدان اللہ، ہدایت دیتا ہمیں اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے۔ کون کہیں گے؟ جنتی کہیں گے جنت میں الحمدللہ کہنے کے بعد۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، جاءت، آ گئے، جاء آنا، جاءت آگے، رسول، رسول، ربنا، ہمارے رب کے، بالحق کی، ساتھ حق کے، با اس میں حرف جر ہے، ساتھ، با کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ۔ با کے کتنے ہی معنی ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ 17 معنی ہیں با کے، مختلف جگہوں پہ مختلف ہیں، تو بالحق کی، ساتھ حق کے۔ ونودو، اور وہ پکارے جائیں گے، کہاں سے نکلا؟ ندا سے۔ ونودو، اور وہ پکارے جائیں گے، یہ جو واو الف ہے نا لاسٹ میں، یہ اس کی جمع کا ہے کہ یہ جمع ہو رہی ہے، واو نون آ رہا ہے، یا نون آ رہا ہے، واو الف آ رہا ہے، یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ ونودو، اور وہ پکارے جائیں گے، بہرحال اس کی تصحیح کر لیجئے گا، ندائی ہے یا کوئی اور ہے، دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پکارے جائیں گے، ان تلکم الجنت، کہ یہ جنت ہے، تل کا آیا، ذالکا، ذالکا، تل کا، تانی کا، مونس کا روٹ آ رہا ہے، ذالکا، ذانکا، تل کا، تانی کا، یعنی مونس میں آ رہا ہے جنت کا، کہ یہ جنت ہے۔ اب وہ پکارے جائیں گے کہ ان تلکم الجنت، کہ یہ ہے جنت، اورثتموہا، اورثتموہا، وارث بنائے گئے ہو تم اس کے، وورثا، اس کا روٹ ہوگا جی، مجہول آ گیا جی، او بنائے گئے ہو تم اس کے، بما، بوجہ اس کے۔ اب با یہاں پر ساتھ کے نہیں آ رہا، اس کا معنی ساتھ نہیں آ رہا، یہاں پر با بمانے وجہ کے آ رہا ہے، بوجہ اس کے، کن تم جو تھے، تم تعملون، تم عمل کرتے۔ ونادا، اور پکاریں گے، اصحاب الجنہ، جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو۔ جنت کہاں ہے؟ اوپر ہے، وہ نیچے دیکھیں گے پھر آگ والوں کو، یعنی یہ ہوگا کہ وہ اوپر سے آواز لگائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے 7 سمندر پار امریکہ میں بات کر لیتے ہیں، ویڈیو کال پہ بھی بات ہو جاتی ہے، تو جنت والے کیسے نہیں پکار سکتے؟ یہ پہلے باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی، آج سے 1400 سال پہلے، 1100 سال پہلے، لیکن اب سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ اگر ہم امریکہ میں بات کر سکتے ہیں اور ویڈیو کال پہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر جنت والے بھی آگ والوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ اور پکاریں گے اصحاب الجنتی، جنت والے، اصحاب النار، آگ والوں کو، ان، یہ کہ قد، تحقیق، وجدنا، پا لیا ہم نے، وجدہ، پا لیا ہم نے، ما وعدنا، وہ جو، اب دیکھیں یہاں پہ ماں کا معنی جو ہے نا وہ نہیں آ رہا، جو، وعدنا، وعدہ کیا تھا، نا، ہم سے،
یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا، دونوں وجدنا اور وعدنا۔ وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقاً سچا۔ کیا کہیں گے جنت والے آگ والوں کو کہ ہم نے جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا وہ ہم نے اس کو پا لیا، وہ سچا وعدہ ہے۔ فہل تو کیا، وجدتم تم نے پا لیا، ماں جو وعدہ کیا تھا ربکم تمہارے رب نے، حقاً سچا۔ کیسی بات کہیں گے، ہم نے تو سچا وعدہ پایا، تم نے وعدہ سچا پایا۔ وہی جو کہا تھا کیا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، کہ ان کے لیے جہنم بچھونا ہے اور ان کے اوپر ان کا ہی اوڑھنا ہے، یعنی اوڑھنا بچھونا دونوں۔ بستر کیا کتنے ہوتے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، نیچے کی ہوتی ہے اور اوپر کی ہوتی ہے، دونوں وہی ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قالوا وہ کہیں گے نعم ہاں، فاذن تو پکارے گا، مؤذن ایک پکارنے والا۔ جیسے اذان ہوتی ہے نا، پکار لگتی ہے، ایک آذینہ تو ہوتا ہے کان، ایک اذن الف حمزہ زال نون اس کا بھی روٹ وہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کسی چیز، جیسے اذن ہے حکم ہے کسی چیز کا دینا، تو اذنہ بھی وہیں سے نکلا ہے، اذان بھی وہی، مؤذن کیا کرتا ہے؟ اذان یعنی آواز لگاتا ہے، پکارتا ہے۔ فاذن تو پکارے گا، مؤذن ایک پکارنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ دیکھیں یہاں پہ بھی مکالمہ ہی چل رہا ہے، سورہ اعراف میں یہی سارا معاملہ آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گا۔ الذین وہ جو تھے، یصدون روکتے، صدہ روکنا، وہ جو تھے روکتے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے تھے، ویبغونہا با غائن یا اس کا روٹ ہوگا، بغی کہتے ہیں تلاش کرنا، باغی بھی یہیں سے ہے کہ وہ بغاوت کرتا ہے اور ادھر ادھر کی راستے تلاش کرتا ہے۔ وہ تلاش کرتے تھے اس میں عوجن ٹیڑھا پن، کجی، اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور کجی تلاش کرتے تھے، ساتھ روکتے بھی تھے اور ساتھ میں یعنی اس کو جسٹیفائی بھی کرتے تھے کہ آپ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کو سچ ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کا راستہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وجہ، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن، وہم بالآخرتی اور وہ آخرت کا کافرون انکار کرنے والے تھے، اور تھے ہی وہ آخرت کا انکار کرنے والے۔ ٹھیک ہے بس کہ پورا کریں۔ وبینہما اور درمیان ان کے، بین کہتے ہیں سینٹر کو، بین با یا نون اس کا روٹ ہوگا، وبینہما اور درمیان ان دونوں کے، کن کے؟ کافروں کے، اہل جنت کے اور اہل دوزخ کے، حجاب ایک آڑ ہوگی۔ یہ ہے اب سورہ جس کا نام ہے، ایک حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی۔ وعلی الاعراف اور اعراف پر، رجال کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے۔ اعراف کا معنی بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عین رافع اس کا روٹ ہوتا ہے، اور عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو۔ کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون وہ پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کی علامت سے، ان کی پیشانیوں سے، سیما کہتے ہیں پیشانی کو، نشان کو بھی کہا جاتا ہے، ان کی علامت سے۔ ونادو اور وہ پکاریں گے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، کون؟ اعراف والے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اصحاب الجنتی جنت والوں کو وہ پکاریں گے، ان سلام کے سلام ہو، علیکم تم پر، لم یدخلوہا نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے اس میں، وہم یطمعون اور وہ امید رکھتے ہوں گے۔ اہل اعراف، اچھا یہ آڑ ہے اور یہ اس سے مراد وہ فصیل ہے یعنی دیوار ہے، جس کا ذکر سورہ حدید میں بھی کیا گیا۔ بس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، یہی اعراف کی دیوار ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں بھی اختلاف ہی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوتی ہوں گی، ان کی نیکیاں جہنم میں جانے سے اور برائیاں جنت میں جانے سے مانے ہوں گی۔ اور یوں دیکھیں ایکول ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں نا بچوں کے، اکثر ایک اکٹھے مطلب ایک جیسے بھی ہوتے ہیں نمبر، اور یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہونے تک وہ درمیان میں معلق رہیں گے۔ یہ اعراف ہے۔
اچھا اچھا، امید رکھتے ہوں گے جنت میں داخل ہونے کی. وَإِذَا صُرِفَتْ، تو جب پھیری جائیں گی ابصارہم ان کی نگاہیں، یہ اعراف والوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے. تو تلقا نگاہیں ان کی، ابصارہم ان کی نگاہیں تلقا طرف آگ والوں کے. لقا، لقا کیا ہوتا ہے؟ ملنا، ملاقات کرنا، دیکھنا. القا تلقا طرف آگ والوں کے. قالو، تو وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، لا تجعلنا، نہ تو کر ہمیں، مع القوم الظالمین، ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں. یہ اعراف والے کہیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. صرفہ، صرفہ کسے کہتے ہیں؟ پھیرنے کو. صاد را فا اس کا روٹ ہوگا. صرفہ کہتے ہیں بار بار کسی چیز، اصل میں صرفہ کا بیسک جو معنی ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ بار بار کسی چیز کو پھیرنا. یہ جو آتا ہے نا کہ بار بار آتا ہے ایک جگہ پہ قرآن پاک کی آیات بھی، کہ جیسے صرف قلوب، اور اسی طرح آتا ہے کہ ہم نے پھیر کے آیات کو بیان کیا. تو پھیری جائیں گی نگاہیں ان کی آگ والوں کی طرف. کن کی؟ اعراف والوں کی. پہلے وہ کن کی طرف دیکھیں گے؟ اہل جنت کو دیکھیں گے، اور بعد ان کو کیا کہیں گے؟ تم پر سلامتی ہو، اور وہ امید رکھیں گے. جی کہاں سے؟ تلقا، لقا سے. لقی جو ہوتا ہے اصل میں، تو لقی کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا. اور ہاں جی، القا جو لقی ملنا بھی ہوتا ہے، ملاقات بھی یہی صحیح ہے. اور تلقا طرف آ گیا اصحاب، یعنی جب ان کی نگاہیں آگ والوں سے ملاقات کریں گی، ایسے کر لیں، تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، یہ لوگ تو ظالم ہیں. کیا اعراف والوں کا بھی مقام ہے، اللہ نے پتہ نہیں کہاں پہ کھڑا کرنا ہے. اور تو نہیں اس میں سے کوئی چیز رہ گئی؟ ہاں جی، تما، خواہش. جی تما، خواہش. یتمعون، تا میم عین حروف صحیحہ کے ساتھ ہیں یہ، اور یہ علت نہیں ہے اس میں. جی تل کا کہاں پہ؟ لام کافیہ، لقی، لام کافیہ اس کا روٹ ہوگا نا. ہاں جی. اچھا، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.